پس جب مایوس اور نا امید ہو گئے برادران یوسف اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو تنہا ہو گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کہا ان میں سے بڑے نے، کیا نہیں معلوم تم کو کہ بے شک تمہارے باپ لے چکے ہیں تم پر پختہ عہد اللہ کے نام کا، اور اس سے پہلے جو کوتاہی کر چکے ہو تم یوسف کے بارے میں، پس ہرگز نہیں جاؤں گا میں اس زمین سے، اس علاقے سے، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا باپ، یا فیصلہ فرما دے کوئی اللہ تبارک و تعالی میرے لیے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم واپس چلے جاؤ اپنے ابو کے پاس، بس کہو اس کو، اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے بنیامین نے بھی چوری کی ہے، اور نہیں گواہی دیتے ہم مگر اسی چیز کی جو ہم جانتے ہیں، اور نہیں ہیں ہم غیب کو حفاظت کرنے والے، دھیان میں لانے والے۔ پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، 81 اور 82، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ برادران یوسف نے دوسری مرتبہ جب گندم لے لی حضرت یوسف علیہ السلام سے، عزیز مصر سے، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہی ہمارا بھائی یوسف ہے جو اس وقت بادشاہ مصر بنا بیٹھا ہے، وزیر خزانہ ہے مصر کا۔ لیکن گندم لینے کے بعد جب روانہ ہوئے تو اعلان ہوا کہ ہماری تو چوری ہو گئی۔ پوچھا بھی کیا چوری ہوا؟ تو کہتے ہیں بادشاہ کا برتن چوری ہو گیا۔ بھی ہم تو چور نہیں ہیں، تلاشی لو۔ تلاشی لی گئی تو بنیامین جو چھوٹا سب سے بھائی تھا، اس کے سامان سے وہ برتن برآمد ہو گیا۔ تو قانون یہی تھا یعقوب علیہ السلام کی دین کا، شریعت کا، کہ جو چوری میں مبتلا پایا جائے گا تو وہ 1 سال کے لیے اس بندے کا بغیر تنخواہ کے نوکر ہوگا جس کی چوری کی ہے۔ یہ ان کی شریعت کا اس وقت کا مسئلہ تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس 1 سال کے لیے چھوڑنا پڑا۔ لیکن بھائیوں نے پھر منت کی کہ بھی یہ سب سے چھوٹا ہے، ابو کا لاڈلا ہے، اور باپ کو پہلے بھی صدمہ پہنچ چکا ہے، ایک بھائی بیٹا اس کا گم ہو گیا، لہٰذا آپ مہربانی کریں، ہم بڑوں میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں، ہم پورا سال آپ کا کام کاج خدمت کریں گے بغیر تنخواہ کے، لیکن ہمارے اس چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں۔ تو جواب یہ ملا کہ جرم کسی کا ہو، سزا کوئی اور بھگتے، یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جس نے جرم کیا سزا بھی اسی کو ملے گی۔ جرم اسی چھوٹے کا ہے، چوری یہاں سے برآمد ہوئی ہے تو ہم اسی کو ہی اپنے پاس رکھیں گے۔ اب جس وقت یہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ یہاں ہماری دال نہیں کٹتی، چھوٹا بھائی ہمیں نہیں ملتا، یوسف علیہ السلام یہ عزیز مصر نہیں مانتا، اور چھوٹے بھائی کی خلاصی کی، یہاں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب یہ ایک طرف تنہا ہوئے، 10 بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ والد سے یہ عہد کر کے آئے تھے اللہ کے نام کا کہ اگر سارے پکڑے گئے تو الگ بات، ورنہ ہم اپنے بھائی چھوٹے کو ضرور آپ کے پاس واپس لائیں گے۔ تو اب معاملہ ایسا بن گیا، تو جب مشورہ کیا تو مشورے میں جو بڑا تھا، اور بڑے کے لفظ یہاں تو قرآن میں کبیرہم آیا، بڑا تھا، اب بڑے ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 عمر میں بڑا تھا، اور نمبر 2 امیر سفر تھا، اس وجہ سے بڑا تھا، چاہے عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس سفر میں اس قافلے کا امیر تھا تو بڑا تھا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ویسے وہ ان کا گھر کے معاملات میں، دیگر معاملات میں مقتدا تھا، اس وجہ سے بڑا تھا۔ تو تینوں تفسیریں یہاں کی گئی ہیں۔ بہرحال جو ان میں سے ذمہ دار تھا وہ کہنے لگا، پہلے تو یہ سوچو
کہ اس بھائی کو باپ سے لے آتے وقت تم نے کیا عہد معاہدے کیے ہیں، اللہ کے نام کی قسم دی ہے، معاہدہ کیا ہے کہ ضرور بھائی کو واپس لائیں گے، تو اب تم بھائی کو یہاں چھوڑ کے کس منہ سے ابو کے پاس جاؤ گے؟ ایک تو یہ بات سوچو۔ نمبر 2، ابو کو اس سے پہلے تمہاری ہی وجہ سے صدمہ پہنچ چکا ہے کہ تم اس سے اس کا ایک اور بیٹا یوسف وہ تم جدا کر چکے ہو، کنویں میں پھینک چکے ہو، قافلے والوں کو بیچ چکے ہو۔ وہ تمہاری کوتاہی ابھی تک اس کا احساس باقی ہے۔ اس لیے میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب تک میرا باپ مجھے واپس آنے کی اجازت نہ دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے۔ اب فیصلے کی ایک شکل یہ کہ مجھے یہی موت آ جائے، اللہ کی طرف سے آنی ہے موت، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بھائی بنیامین کے چھڑانے کی جہاں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو جب تک ایسا، تیسری صورت یہ بھی بنتی ہے کہ ابو کا بلانا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یوں گویا کہ میرے لیے کوئی ایسی صورت بنے پھر میں جاؤں گا، ورنہ میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ مجھے باپ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہاں البتہ تم چلے جاؤ اور تم جا کر کے ابو کو کہو کہ آپ کے اس بیٹے بنیامین سے چوری کا جرم صادر ہوا ہے۔ اب ہم جو وہاں آپ سے عہد معاہدہ قسم قرآن کر کے آئے تھے، ہم غیب تو نہیں جانتے تھے کہ وہاں اس اللہ کے بندے سے چوری ہو جائے گی اور چوری کی سزا میں پکڑا جائے گا، ہمیں تو اس کا نہیں پتا تھا۔ ہم نے تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے آپ سے معاہدہ کیا تھا۔ یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا جو کسی کا خواب و خیال میں منجد میں نہیں تھا، تو ایسا ہو گیا۔ تو اس لیے اب ہم آپ کے سامنے ہیں، ہم جو جانتے ہیں ہمارے سامنے اس کے سامان سے برتن برآمد ہوا ہے، اتنی بات ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ ہاں البتہ وہ شہر، وہ بستی، وہ مصر جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں کے لوگوں سے آپ آ کر کے تحقیق کریں، اپنا کوئی ایلچی بھیجیں، کوئی قاصد بھیجیں، وہاں آ کر کے تحقیق کریں، تو ہمارا کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا، ہماری اس بارے میں کوئی کمی کوتاہی قصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس قافلے کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہوا ہے، وہ قافلے والے اسی علاقے کے ہیں، ان سے آپ تحقیق کر لیں، پوچھ لیں، اس معاملے میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ہم جو بات آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ یقیناً سچی کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ بڑے بھائی نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے کو احساس ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ باقی بھی تو بھائی تھے، معاہدہ تو سارے کر کے آئے تھے، معاہدہ صرف ایک بڑا تو کر کے نہیں آیا تھا باپ سے جو عہد معاہدہ قسم قرآن جو بھی کر کے آئے تھے سارے کر کے آئے تھے۔ لیکن یہاں بڑا کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کو یاد بھی دلا رہا ہے، سابقہ کوتاہی بھی یاد دلا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے والی، اور اب کے عہد معاہدے بھی یاد دلا رہا ہے، اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہا ہے کہ میں یہاں رہ جاؤں گا، تم چلے جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس بڑے کو اپنے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ میں بڑا ہوں، تو پھر بڑے کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بات یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا کہ بھی ہم اور بندہ نہیں لے سکتے مگر وہی بندہ من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہم اسی کو پکڑیں گے، کسی اور کو ہم اس کے بدلے نہیں روک سکتے، نہیں رکھتے۔ وہاں انہوں نے من وجدنا عنده متاعنا، یہ لفظ بولا ہے، من وجدنا متاعنا عنده، وہاں چوری کا جملہ نہیں بولا۔ حالانکہ میں نے کل عرض کیا تھا بن سکتا تھا الا من سرق، جس نے چوری کی، لفظ بھی مختصر تھا، بات بھی بالکل پوری تھی، لیکن وہ چھوٹا جملہ، مختصر جملہ، حالانکہ قرآن ہمیشہ درپے اختصار ہے، جتنا اختصار ہو سکتا ہے اتنا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں چوری کی نسبت اپنے بھائی کی طرف نہیں کی، باوجود ہے کہ سامان چوری والا اس کے سامان سے برآمد ہوا ہے۔ یہ اتنی احتیاط ہے زبان کی کہ مجرم کو بھی، چور کو بھی چور نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں سامان اس سے برآمد ہوا ہے، اس بیچارے نے لے لیا ہے، اس نے اٹھا لیا ہے، اس نے پکڑ لیا ہے۔ یعنی کسی کے برا لفظ زبان پہ نہیں لا رہے، یہ کتنی اپنی زبان کو بچانا۔
اس لیے کہا جاتا ہے غیبت سے جیسے اپنی زبان کو بچانا ضروری ہے، ایسے اپنے کان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ غیبت کرو بھی نہیں، غیبت سنو بھی نہیں، کوئی اور کرنے میں لگا مجلس چھوڑ دو، اسے کوئی اور بات کرو۔ کسی کے بارے میں ہم سننے کو تیار نہیں، کسی کی برائیاں اب ہمارے سامنے بیان کرو، کیا وجہ؟ اس کا فائدہ سوائے اس کے ہمارا نام ہے عمل خراب ہوگا، ہم سنیں گے غیر کرامن کاتے میں لکھیں گے ہمارے کھاتے میں۔ تو اس لیے یہاں پر ایک تو یہ، لیکن جب ان بھائیوں کا نمبر آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس فلاں کا سامان برآمد ہوا، بلکہ کہا اس نے چوری کی۔ انہوں نے باقاعدہ سرقہ کا لفظ بولا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ لفظ نہیں بولا گیا۔ اس کا تحمل، اس کا برداشت، اس کی بردباری، اس کا حوصلہ کتنا عجیب ہے کہ ایک بندے کے سامنے ایک جرم ہے، بظاہر تو یہی تھا اور سزا بھی اسی کی دی جا رہی ہے۔ اگرچہ یہ ایک ہیلا تھا، اگرچہ یہ ایک تدبیر تھی، لیکن پھر بھی تو ان کے سامنے تو کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں بولا۔ ان بھائیوں نے پھر بھی یہ جملہ کہا۔ اور دوسری بات کہ جب بھی بندہ کوئی موقف اختیار کرے تو اس موقف پر کچھ ثبوت، پروف، کچھ دلیل بھی ہونے چاہیے۔ بے تکی بات، بے ڈھنگی بات، بے ثبوتی بات، جس کے پاؤں نہ ہوں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جس بات کا کوئی آسرا نہ ہو، ایسی بات منہ سے نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ اس نے چوری کی تو انہیں آگے دو دلیلیں دی ہیں۔ ایک یہ کہ اس بستی سے تحقیق کرو، اور نمبر دو اس قافلے والوں سے تحقیق کرو۔ یہ دونوں ہماری تائید میں بات کریں گے کہ اس معاملے میں ہماری کوتاہی نہیں ہے، اور واقعی تھی بھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو تھی، اس معاملے میں ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ ان کے من چت میں، خواب و خیال میں یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن اچانک اتفاق ہو گیا، اور یہ تدبیر اللہ فرما چکے ہیں۔ کتنا ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھلائی تاکہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔